اپنی رحمت کے، اپنے رزق کے، اپنے کرم کے دروازے تم پہ کھول دوں گا۔ رمضان شریف میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دوں گا، دن رات تمہیں عطا کرتا جاؤں گا، گناہوں کو بخشتا جاؤں گا۔ اور شعبان شریف کے اندر حضور نے فرمایا میں تمہیں رب سے دے کے دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے رمضان میں میں خود دوں گا،
حضور نے فرمایا شعبان والمعظم کے اندر میں تجھے رب سے لے کر دوں گا، تمہارے گناہوں کی بخشش، رزق جو مانگو گے اس ماہ مقدس کے اندر تمہیں رب اپنے نبی اور رسول اور معبود کے صدقے عطا کرے گا۔ انسان کی ایک فطرت ہے، انسان جلدی پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے کہ انسان گھبرا جائے۔ قرآن کریم میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے احکامات نازل نہیں فرمائے کہ تمہیں حکم ہے نماز پڑھو، تمہیں حکم ہے زکوٰۃ دو، میرا حکم ہے روزہ رکھو، میرا حکم ہے برائی سے بچ جاؤ۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ذکر تمہارے سامنے رکھے، مشکلات ہیں، صحابہ کی زندگی ہے، نبیوں کی زندگی ہے، رسولوں کی زندگی ہے، مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو دیکھتے چلے جاؤ، جب تم پہ مشکلات آئیں ان کی زندگی کو دیکھو تو پھر تمہیں مشکلات نظر نہیں آئیں۔ نبی رسول تو وہ تھے کہ جن پر جو معصوم عن الخطا تھے، نبی اور رسول سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہوں سے پاک ہوتے، لیکن اللہ کے امتحان آئے تو ان کے سر پہ آرے چلا دیے گئے۔ نبی اور رسول بڑے بڑے مشکل امتحان، سب سے زیادہ اس کائنات مافیہ میں اللہ کے رسولوں پہ امتحان آئے۔ اللہ کے رسول سخت امتحان، حضور سے بڑا امتحان کس کا ہوگا؟ بہت بڑے امتحانات سے گزرتے، بیٹھے بٹھائے منزلیں نہیں مل جاتی۔ بچہ پہلے دن اسکول میں جائے تو کہے کہ میں آج پاس ہو گیا، پورا سال محنت کرنا پڑتی ہے، دن رات برق برداری کرنا پڑتی ہے، اسکول کا سبق یاد کرنا پڑتا ہے، ہوم ورک کرنا پڑتا ہے، استادوں کی سختیاں دیکھنا ہوتی ہیں، سبق یاد کرنی ہوتی ہے، پھر سال کے بعد جا کر وہ کامیابی کی منزل پہ پہنچتا۔ بیٹھے بٹھائے رات نہیں ملتا، بھٹیوں سے پہاڑوں سے سونا نکلتا ہے تو ایسے بھی سونا نہیں بنتا، بھٹیوں میں جاتا ہے، آگ میں پگھلتا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے بیٹھے بٹھائے تمہاری قیمت نہیں لگ جائے، اپنے آپ کو بٹھانا ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سامنے رکھی، جو جنت کے سردار ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، جو جنت کے مالک ہیں، ان کو پھر کن امتحانات سے گزارا، وطن چھڑوا دیے، بھوکھا رکھا، پیاس ہے، بھتیجے بھانجے سب ٹکڑے ہو گئے، اپنے جو ساتھ مر مٹنے والے تھے، قسمیں کھانے والے، خطوط لکھ کے بلائے، وہ دشمن بن گئے، چٹیل میدان وطن سے دور، تپتے ہی صحرا میں تنے تنہا ٹکڑے کروا دیے۔ یہ کون تھے؟ جو جنتوں کے مالک تھے۔ تو ورنہ اگر تم اس جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بھی مشکلات سے گزرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے سب سے پہلے مصیبتوں میں گزارتا ہوں، جس سے بھی بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں اس پر سب سے پہلے مصیبتوں کے پہاڑ رکھے جاتے ہیں، سب سے پہلے آزمائش سے، امتحانات سے، سخت تکلیفوں سے اس کو گزرنا ہوتا ہے۔ اور اگر تکلیفیں نہیں آتی، مسائل نہیں آتے، پریشانیاں نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ وہ مالک جیسے راضی ہونے کا حق تھا ابھی تک ایسا راضی نہیں ہوا۔ یہ بات میں نے پہلے سنائی تھی، پھر سنا دیتا۔ ایک صحابی رسول تھے، عشاء کے بعد بستر پہ گئے،
سردیوں کی رات تھی، اپنی بیوی سے پانی مانگا، بیوی گئی پانی لے کے آئی، جو لے کے آئی تو وہ صحابی رسول جو تھے ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ بیوی پانی لے کے ساری رات کھڑی رہی، جب فجر مؤذن کی اذان کی آواز آئی تو صحابی رسول کی آنکھ کھلی اور کہا کہ تم کب سے کھڑی ہو؟ کہا عشاء سے کھڑی ہو۔ کہا پوری رات کھڑی رہی؟ کہا پوری رات کھڑی۔ کہا اتنی محبت ہے تم میری خاطر پوری رات تم پانی کا پیالہ لے کے کھڑی رہی، مجھے جگا لیتی۔ کہا نہیں، تمہاری بے ادبی ہوتی، تم مجازی خدا ہو۔ سو گئے تو پسند لگ گئے تو خوش ہو گئے۔ کہا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ صحابی رسول نے توجہ فرمائی، صحابی رسول نے بیوی سے خوش ہو کر کہا میری خاطر ساری رات کھڑی رہی، لمبی رات سردیوں کی، مانگو، کیا مانگتی ہو؟ کہا جو مانگوں گی وہ عطا کرو گے؟ کہا دوں گا۔ کہا سوچ لو۔ کہا سوچ لو، جو کہو گی آج مانگو گی تو میں عطا کر دوں گا، جیسا کہو گی کروں گا۔ کہا پھر سوچ لو۔ کہا سوچ لو، جو مانگو گی دوں گا۔ کہا پھر ٹھیک ہے، مجھے طلاق دے دو۔ طلاق دے دو۔ کہا یہ ہے، اتنی محبت کرتی ہو؟ کہا تم سے بڑی محبت کرتی ہو، اس لیے تو کہا ہے نا کہ اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مجھے طلاق دے دو، فارغ کرتا۔ کہا جی مسئلہ بن گیا، وعدہ میں کر بیٹھا۔ صحابی رسول تھے، وعدہ کر کے پھر وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، بات پہ پکے رہتے۔ اب کیا ہوگا؟ اسے کہا وہ تو چل گیا حضور کے پاس، یہ معاملہ تو پیچیدہ ہو گیا ہے، وعدہ بھی کر لیا ہے، تمہیں طلاق کیسے دوں؟ کہا چلو۔ میاں بیوی دونوں نکلے، دربار نبوت کی طرف جا رہے تھے، حضور کی طرف۔ ابھی آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ خامد کو ٹھوکر لگتی ہے اور گرا، زخمی ہو گیا، چوٹیں آئی، چہرے پہ چوٹیں آئی، چہرے سے لہو بہہ رہا ہے، جسم سے لہو بہتا ہے۔ بیوی نے اٹھایا، خون صاف کیا اور اپنے خامد سے کہا کہ اب چلو واپس چلتے ہیں، اب حضور کے دربار میں نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا میں جس کام کے لیے جا رہی تھی نا وہ مجھے مل گیا، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ کہا تیری سمجھ نہیں مجھے آئی، طلاق چاہتی تھی، میں گرا، زخمی ہوا، خون نکلا اور تو نے کہا حضور کے دربار میں نہیں جائیں گے، واپس چلتے ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ طلاق نہیں چاہیے۔ کہا طلاق اس لیے مانگی تھی کہ آج کئی مہینے گزر چکے ہیں، تم پہ کوئی مشکل نہیں آئی تھی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ تم پہ ناراض ہو گیا۔ کئی مہینے گزر چکے ہیں، تم پہ مشکل نہیں آئی، کسی امتحان اور آزمائش سے تم نہیں گزرے اور ہو ہی نہیں سکتا اللہ جس پہ راضی ہو اس کو امتحانات سے نہ گزارے۔ کئی مہینے گزر گئے، نہ تم بیمار ہوئے، نہ مشکل آئی، نہ پریشانی آئی، میں سمجھ گئی تم پہ اللہ ناراض ہے، میں نے کہا مجھے طلاق دے دو۔ لیکن اب تو تم گرے ہو، تمہیں ٹھوکر لگی ہے، تمہارے جسم سے خون نکلا ہے، میں سمجھ گئی اللہ تم پہ راضی ہے، اب مجھے طلاق نہیں چاہیے، اب واپس چلتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں کسی پہ راضی ہوتا ہوں، کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں تو سب سے زیادہ اس پر مصیبتوں کے پہاڑ رکھتا ہوں۔ جس پہ راضی ہوتا ہوں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ میرا بندہ بخشا جائے اور اس کو بخش دوں، جنت میں چلا جائے، تو پھر سب سے زیادہ اس پہ امتحانات اور آزمائشوں کے پہاڑ رکھتا ہوں۔ انسان ہے فطرتاً جلدی پریشان ہوتا ہے، سر درد ہوا تو پریشان ہو گیا، بخار ہوا تو پریشان ہو گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے وہ پیارا ہے جب بیماری آئے جیسی بھی ایک ہی لفظ ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، بس یہ کہتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ایسی صحت دوں گا دنیا میں نہ بھی دی
تو پھر جنت اس کے نام لکھ دوں گا۔ اور جتنی دیر میرا بندہ کسی مشکل میں رہتا ہے، جب بیماری آئے تو بیماری میں رہتا ہے اور بیماری میں رہ کر میرا شکر کرتا ہے، اتنی دیر تک اس کے جسم سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے دام میں پتے درختوں سے جھڑتے ہیں، ایسے جھڑتے رہتے ہیں۔ اور میرا بندہ جب سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر میں بیماری ختم کر کے اس کو دنیا سے اٹھا لیتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم معراج شریف کے حوالے سے پڑھ رہے تھے نا، حضور جب مسجد حرام سے چلتے ہیں، حضور فرماتی ہیں کہ میں بیت المقدس کی طرف سفر فرما رہا تھا، تو حضور فرماتے ہیں راستے کے اندر میں مشاطہ فرعون کی قبر کے پاس سے گزرا تو مجھے مشاطہ فرعون کی قبر سے خوشبو آئی، جنت کی خوشبو آئی۔ صحابہ نے پوچھا حضور کو مشاطہ فرعون کون تھی؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرعون کی لونڈی تھی، جو ہر وقت فرعون کا بناؤ سنگار کرتی تھی، اس کی کنگھی کرتی تھی، اس کے بالوں میں تیل لگاتی تھی، اس کے پاؤں دباتی تھی، وہ فرعون کے بناؤ سنگار میں معمول تھی، اس کی خدمت کرتی تھی۔ مشاطہ فرعون، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر کے پاس سے گزرا، جو فرعون کی لونڈی تھی مجھے اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آئی۔ تو صحابہ نے پوچھا فرعون کی لونڈی حضور تھی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، خدائی کا دعویدار تھا، اس کی کنیز اور لونڈی کی قبر کے پاس سے آپ گزرے تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، یہ کیوں ہوا؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ایسا تھا کہ وہ جو تھی مشاطہ فرعون، وہ کنیز تو فرعون کی تھی، فرعون کی خدمت میں معمول تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب پر ایمان لا چکی تھی۔ اور ایک دن ایسا ہوا اس نے ایمان اپنا چھپا رکھا تھا، فرعون کے سامنے اپنا ایمان ظاہر ہے نہیں کیا، ظالم ہے جلاد اور بھاگ دے گا، ظلم کرے۔ فرعون کے حضور نے فرمایا کہ کنگھی کر رہی تھی، اس کا ایمان ظاہر کیسے ہوا؟ حدیث کے اندر آتا ہے اس کا ایمان مشاطہ فرعون کا، فرعون کی کنیز کا ظاہر کیسے ہوا؟ ایک دن فرعون کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے کنگھی اس کے ہاتھوں سے گر گئی، جو گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہاتھ سے کوئی چیز کہتا ہے بسم اللہ، بچہ کہتا ہے بسم اللہ، کوئی چیز ہوئی بسم اللہ۔ تو اور یہ بھی سن لے کہ میں نے پڑھا کہ جو ہر بات میں بسم اللہ کہتا ہے، ہر بات میں بسم اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کو اپنی رحمتوں میں اس طرح لیتا ہوں کہ دنیا والوں کو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر وہ دیکھنے نہیں دیتا۔ ہر کام پہ ہر قدم پہ بسم اللہ کہتا ہے، چپڑا اٹھایا تو بسم اللہ، قدم اٹھایا تو بسم اللہ، اندر گیا تو بسم اللہ، باہر آیا تو بسم اللہ، ہر قدم پہ ہر لمحہ ہر کام کے آغاز میں کہتا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو یہ عورتوں کی اکثر عادت ہے۔ مشاطہ فرعون جو تھی اس نے کیا کیا کہ کنگھی کر رہی تھی، کنگھی گر گئی، جو گری تو منہ سے نکلا بسم اللہ۔ فرعون نے پلٹ کے دیکھا، کہا یہ کیا کہا، کس کا نام لیا؟ کہا بسم اللہ کہا تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں مانتا۔ کہا کس کو مانتی ہو؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مانتی۔ تمہیں نہیں مانتی؟ کہا جانتی ہو یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کس کے سامنے کہہ رہی ہو؟ میں خدا ہوں، تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ وہ مسکرانے لگی۔ کہا فرعون تو کیا کرے گا؟ جلا دے گا؟ تو جلا دے۔ کہا اب بھی وقت ہے کہ موسیٰ کے رب کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اب فرعون ہر تکلیف سے، ہر آگ سے، ہر دکھ سے گزر سکتی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے رب کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بات باہر نکل گئی، محل فرعون کے محل سے باہر نکلی تھی، قرآن پر بات ہے کہ فرعون کی کیفیت تو یہ ہے جو خدائی دعویدار ہے، اس کی اپنے گھر کے نوکر اور کنیزیں تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا۔ یہ بات بڑی سخت تھی جو فرعون کی چوٹ لگی، دل پہ لگی، لوگ تو تانے دینے لگے۔ فرعون تو باہر خدائی کے دعوے کرتا ہے اور تیرے گھر کے اندر تیرے نوکر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کا کلمہ پڑھتا، اس کو مانتے۔ فرعون غصے سے آگ ببولا ہو گیا، اس نے کہا کہ اس کو سبق سکھاؤں گا۔
اس کو میں سبق سکھاؤں گا۔ اس نے پھر سبق سکھایا، اس نے پھر سارے اہل مصر کو اکٹھا کیا، جو شہر تھا نا جہاں میں فرعون کی حکومت تھی، اس نے اکٹھا کیا، اس کا دارالخلافہ تھا۔ اکٹھا کرنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑا جو کڑا تھا، آگ جلائی گئی، اس پہ رکھا، اس میں تیل ڈالا گیا، آگ جلائی گئی، تیل کھولنے لگا، اس کی اتنی تپش تھی آگ کی وجہ، تیل کھولتا رہا، جلتا رہا، گرم ہوتا رہا، اب اس کی تپش کی وجہ سے میں قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس جو فرعون کی کنیز تھی نا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک معصوم بیٹا تھا جو ابھی تک دودھ پیتا تھا، اور 3 بیٹے اور تھے۔ فرعون نے سب کو پکڑ لیا، پہلے ایک بیٹے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، دیکھتے ایک لمحے کے اندر وہ جل کے تباہ بن گیا۔ کہا ابھی وقت ہے، 3 بیٹوں کو بچا لے۔ کہا فرعون جو تو کرنا چاہتا ہے نا کر، یہ باتیں بڑی مشکل ہے، سننے کے لیے تو بڑی آسان ہے۔ بیٹا بیمار ہو جائے تو ماں نماز نہیں کرتی، بھول جاتی ہے نماز کو، قرآن کو، اپنے بیٹوں کی محبت کے ساتھ خدا رسول کو بھول گئی، دین اسلام قرآن کو بھول جاتی ہے۔ آج بھی دور حاضر کی بات ہے، لیکن کتنا ایمان تھا۔ کہا فرعون جو تو نے کرنا ہے وہ کر۔ فرعون نے دوسرے بیٹے کو پکڑا، سپاہیوں کو حکم دیا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، دیکھتے ہی ایک لمحے کے اندر وہ جل کر کباب بن گیا۔ ماں مسکرا رہی، بڑی مشکل ہے، جگر کے ٹکڑے ڈل رہے ہیں سامنے۔ اس وقت تو ایمان اتنا مضبوط بھی نہیں تھا نا، ہر طرف جو کفر تھا۔ تیسرے بیٹے کو فرعون نے ڈالا، جب تیسرے کو ڈالا ماں دیکھ رہی، اب چوتھا بیٹا ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا بھی بچہ کا نہیں، بچہ کیا ہے بچے، 3 بیٹے تو نے تو آگ میں جلا دیا۔ فرعون نے حکم دیا، اس کے چوتھا بیٹا اس کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ حدیث کا اندر آتا، حضور نے فرمایا اس کا بیٹا ابھی تک ماں کی شیر کا چھاتی سے دودھ پی رہا تھا، وہ شیر کا بچہ۔ فرعون نے کہا اس کو چھین کر اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ جو ہی اس کے سپاہی چھیننے لگے تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی، اور اس بچے کو زبان دی جو ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ اس نے کہا میری ماں گھبرانا نہیں ہونا، پریشان نہ ہونا، نگاہیں اٹھا کر دیکھ۔ جب ماں نے نگاہیں اٹھائی، اللہ نے سارے پردے ہٹا کر جنت سامنے کر دی۔ فرمایا دنیا میں دیکھ لینا، میری نام کی خاطر مر رہی ہے، میری نام کی خاطر بچے جلا دیے، کھولتے ہوئے تیل میں تم نے ڈال دیے، کہیں یہ نہ کہنا کہ مرنے سے پہلے اس نے کچھ دکھایا نہیں۔ تب دیکھا تو کہا بچوں کو کیوں چھینتے ہو، بچے سمیت خود ہی چھلانگ لگا تھے۔ حضور گزرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور گزرا، پھر عیسیٰ کا گزرا، پھر حضور کا وقت آیا، پھر معراج آئی۔ حضور فرماتے ہیں میں بشارت ہے فرعون کی قبر کے پاس سے گزرا اور اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ یہ خوشبو ایسے نہیں آتی، ایسے خوشبو نہیں آتی۔ فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، رب کی شان دیکھیں، حضرت آسیہ علیہ السلام جو حضور کی دائی تھی اور جھوٹے خدا فرعون کی بیوی تھی۔ حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون نے بڑا کہا آسیہ کلمہ پڑھ دے، آسیہ دنیا کی دولت کر کو پھر رکھ دوں گا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام بھی پھر اللہ کا کرم تھا، نہ مانا، ڈٹی رہی، کہا فرعون کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بڑی جوانی عطا کی اور بڑا حسن و جمال اور قد آبر آپ کی جو ایک شخصیت تھی حضرت آسیہ علیہ السلام کی۔ قرآن ہے 29واں سپارہ کے آخری آیات حضرت آسیہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے۔ جب فرعون نے دیکھا آسیہ نہیں مانتی، تو آسیہ مان جا، سارا شہر سارا مصر مجھے خدا مانتا ہے، سجدے کرتا ہے، اور تو مان جاتا۔ کہا فرعون تجھے نہیں مانتی، تو جھوٹا ہے، کیوں آخرت تباہ کرتا ہے، اب بھی وقت ہے موسیٰ کا کلمہ پڑھ کے خدا کو چھوڑ دے۔ کہا تو مجھے تبلیغ کرتی ہے، مجھے سکھاتی ہے۔ کہا فرعون تو لاکھ جتن کر لے گا، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فرعون تھا، پھر ظلم پہ اتر آیا۔ اس نے کہا ایسا کرے کہ ایک دیوار کے ساتھ، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، ایک دیوار کے ساتھ حضرت آسیہ علیہ السلام کو کھڑا کیا گیا،
اور کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیا تھا اور پھر پاؤں میں کیل ٹھونک دیے گئے اور پھر کہا کہ جسم میں کیل ٹھونک دیے جائیں۔ اب حضرت آسیہ علیہ السلام کے جسم میں کیل ٹھونکے، دیوار کے ساتھ کھڑی، کڑکتے ہوئی دھوپ ہے، کھولتا ہوا تیل آپ پہ ڈالتا ہے، بال بکھر گئے۔ آسیہ علیہ السلام پر جب کھولتا ہوا تیل ڈالتے نا تو آپ مسکراتی ہنسنے لگی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا دماغ چل گیا، لیکن اگر آپ فرماتی ہیں دماغ نہیں چل گیا، میں اوپر دیکھتی ہوں تو اللہ نے سار حضور کے حدیث سے تشریح حضور نے فرمایا حضرت آسیہ، حضور نے فرمایا میری ماں حضرت آسیہ کے سامنے تھے، سار پردے ہٹا کر اللہ نے اپنا دیدار بھی کروایا، کہا آسیہ یہ جنت کا محل میرے لیے بنا رکھا۔ حضرت آسیہ وہاں کھڑے ہو کر جنت کا محل دیکھتی، مسکراتی، فرعون ہی کہتے ہیں کہ دماغ چل گیا ہے، یہ پردہ ہو چکی ہے۔ اللہ فرماتے میری خاطر مرو تو صحیح، کچھ برداشت تو کرو، پھر دیکھنا تمہیں کس طرح عزت ادا کرتا ہوں۔ آج ہماری زندگی بدبودار بن چکی ہے۔ بدبو کا کیا مطلب ہے؟ جسم سے بدبو آئی نہیں، بدبو کا مطلب ہے کہ آج سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی ذہنی ٹینشن میں ہے، اس بے سکونی میں ہے، اولاد کی طرف سے سکون نہیں، بیٹیوں کے اچھے رشتے نہیں، گھروں میں نا اتفاق ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، زندگی کی ایک بدبو ہے، زندگی میں جو ایک خوشبو تھی اس کو اٹھا دیا گیا۔ کیوں؟ یہ بصرے کا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا تھا، پھر بات سنا دیتا ہوں۔ ہماری زندگی بدبودار کیوں بن گئی؟ ہماری زندگی سے یہ خوشبو کیوں اٹھ چکی ہے؟ کیوں اٹھ چکی ہے؟ ہم نے خود اپنی زندگی بدبودار بنا دیا۔ سب کچھ اچھے کھانے صبح کھائے، ناشتے کیے، 3-4 ہم نے اچھے کھانے کھائے، اچھے کاٹن کے کپڑے پہنے، باہر نکلے، لیکن وہ بدبو، وہ ٹینشن کی، بے سکونی کی جو ہے بدبو ہمارے دل سکون نہیں ہے، نہیں ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، سکون نہیں۔ گاڑیاں کھڑی ہیں، محلات ہیں، دولت کی ریل پھیل ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں، زندگی کا مزہ نہیں، کیوں نہیں؟ یہ بصرے کا ایک واقعہ علماء لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بصرے شہر کی ایک رئیس تھا، اس کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، چڑھتی اس کی جوانی تھی، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے جو بادشاہ تھے وہ ترستے تھے، بڑے بڑے اس کے لیے رشتے آئے، بڑی حسین و جمیل تھی، لکھا ہے کتب کے اندر، بڑی اللہ نے اس کو حسن دیا تھا، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا ترستی تھی، دولت کی ریل پھیل تھی، محلات تھی۔ وہ شہزادی، وہ جوان لڑکی ایک دن بصرے کے شہر بازار میں چلی گئی، ایک کپڑے کی دکان پہ گئی، جب کپڑے کی دکان پہ گئی وہاں ایک جوان کام کرتا تھا، خوبصورت جوان تھا، جیسے آج دکانوں کے بچے کام کرتے ہیں، وہ کام کرتا تھا، وہ جو حسینہ تھی نا جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ اور تاجر ترستے تھے، اس جوان پہ نظر پڑی، اس کو دل دے بیٹھا، دل میں شیطان آ گیا، وہ اچھا لگنے لگا، اس نے اسی کے چکر میں بہت سا کپڑا خرید لیا، اور جب کپڑا خرید لیا نا پھر مالک کی دکان سے کہنے لگی اس جوان سے کہو نا یہ ذرا کپڑا اٹھا کر میرے گھر تک چھوڑ کے آ جائے۔ مالک خوش ہو گیا، ایک شہزادی ہے اور اتنا اس نے کپڑا خریدا ہے میری دکان سے، اس نے کہا ٹھیک ہے جائے گا تیرے ساتھ، میرے پاس کام کرتا ہے۔ اس جوان سے کہا بھائی کپڑا اٹھا سارا اور جا اس کے گھر چھوڑ کے آ گیا۔ وہ جوان تھا، اس کے پاس کام کرتا تھا دکان پہ، مالک کا حکم تھا، اس حسینہ کا، اس شہزادی کا اس نے سارا کپڑا اٹھایا، اس کے گھر میں گیا، جو اس کے محل میں اندر داخل ہوا اس کے اندر سے کنڈی لگا، اس نے کنڈی لگا، کہا جوان یہ کپڑا ادھر رکھ دو، میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، تمہیں میرے ساتھ جمع کرنا ہوگا تو مجھے اچھے لگے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ بات بڑی لمبی ہے، تمہیں سنا رہا وقت ہو رہا ہے، تمہیں میرے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس نے کہا جانتے ہو تیرے سامنے کون کھڑی ہے اور کیا کہہ رہی ہے؟ میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا کے بادشاہ ترستے ہیں،
میرے کئی رشتوں سے رشتے آئے، بڑی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے رشتے آئے، میں نے ٹھکرا دیا۔ میرے پاس دولت کی ریل پہ ہے اور تو ہے کہ مجھے ٹھکرا رہا ہے۔ کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا جتنی دولت تو مانگتا ہے میں تجھے عطا کرتا ہوں، سونے چاندی کی ڈھیر دیتی ہوں، جو کہتا ہے کرتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ تو یہ کام میرے ساتھ کرنا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے رب کا حکم ہے یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتا۔ اس نے تلوار بھیجا ان کا۔ اس نے کہا کہ تو دولت کی وجہ سے نہیں مانتا نا، دولت پہ بھی نہیں مانتا، تو پھر یہ تلوار دیکھیے، تیرا سر تن سے جدا کر دوں گی اگر یہ کام نہ کیا۔ اس نے دل میں کہا اللہ مجھے بچا لیا۔ بس ایک علماء لکھتی ہیں اس کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی، بچنے کا ایک طریقہ ڈال دیا۔ اللہ مدد کرتے آپ کا۔ اگر یوسف علیہ السلام جب بچنے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں نا، 7 دروازے تھے جن کی کنڈیاں لگی ہوئی تھی، دوڑ لگائی تو کنڈیاں کھلتی چلی گئی، خود بخود دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ فرماتا تو دوڑ تو صحیح، دروازے کھولنا کنڈیاں کھولنا یہ تیرے رب کا کام ہے، تو دوڑ لگا تو صحیح۔ اب اس نے کہا نہیں اللہ مجھے بچا۔ اس کے ذہن میں خیال ہے، اس نے اس شہزادی سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیری بات مانتا ہوں، مجھے ایک دفعہ واش روم میں جانا ہے بہانے کے لیے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی تھی، بچے کا کوئی طریقہ نہیں، یہی طریقہ ذہن میں آیا تھا۔ وہ واش روم میں گیا، اس نے پخانہ کیا اور سارا کھانا اس نے اپنے منہ پہ مار لیا جسم، یعنی ایک طریقہ اس کے ذہن میں آیا تھا بچنے کا کہ شاید اس طریقے سے اس کو مجھ سے نفرت ہو جائے اور میں گناہ سے بچ جاؤں۔ وہ واش روم میں گیا، پخانہ اس نے اپنے منہ پہ جسم پہ لگا لیا، باہر آیا جو ہی تو اس کی نظر پڑ گئی شہزادی کی، اس کو نفرت، اس نے کہا نکل جا یہاں سے، نکل جا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، زنا سے بچا لیا، توڑ کر باہر گیا، چشمے پہ گیا، وہاں جا کر اس نے غسل کیا، اور جو ہی غسل کیا تو اس پہ امتحان، اس کا وقت پورا ہو چکا، اس کی موت آ گئی۔ اس کی موت آئی، پھر اس کو بصرے کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ آج صدیاں اس بات پر گزر چکی ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قبرستان سے میلوں دور کھڑے ہونا، اس کی قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو اٹھتی ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں، اس جوان کی جنت سے قبر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، آج بھی خوشبو آتی ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں، قبرستان دور ہے، گزرنے والے اور راستوں سے کہتے ہیں اتنی آپ کی خوشبو کی دکانیں کارخانے چلتے ہیں، اتنی خوشبو نہیں۔ ایک جوان کی قبر ہے بصرے کے قبرستان کے اندر، وہاں سے یہ خوشبو گھلے اٹھتی ہے۔ صدیاں گزر چکی ہیں، آج موبائل ہاتھ میں ہیں، گندی تصویریں، گندی ویڈیوز ہیں، بازاروں میں بیٹھتے ہیں خواتین کا آنا جانا، گزرتی سارا دن نظر کی بدکاری، غیر محرموں کو دیکھنا، تو پھر زندگی میں کیا خوشبو آئے گی؟ زندگی خوشبودار ہوگی؟ جب تم اللہ فرماتا تمہاری زندگی میں کسی عورت کا تصور آئے گا غیر محرم کا، تو زندگی کی ساری خوشبو اٹھا کر زندگی میں بدبودار بنا دوں گا، اور بدبودار زندگی یہ ہوگی سب کچھ لے کر کے تمہاری زندگی میں ٹینشن پیدا کروں گا، یہ سکون پیدا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو معطر بنانا نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے۔